جھیپ کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ یہ فتنوں کے زمانے میں اپنی جھیپ کو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ آج ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر بھی ہم کامنٹ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں۔ ارے بھائی جتنی دیر کامنٹ کرے اتنی دیر قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، قل هو اللہ شریف پڑھو، تو قبر میں کام آئے گا، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہر بات پہ کامنٹ، تبصرے، میرا یہ ماننا، میرا یہ کہنا، یہ سب سے اپنی زبان کو بچا کے رکھو۔ اور ایک زبان اب نئی آئی ہے جو فتنے کا ورلڈ وائڈ سینٹر ہے، وہ ہے انٹرنیٹ۔ پتہ نہیں لوگ ٹائم کہاں سے لاتے ہیں، مسلمان کا ٹائم اتنا فالتو ہے، ٹائم کہاں سے ملتا ہے؟ نیٹ پر یہ لکھا، وہ لکھا، یہ شیئر کیا، وہ شیئر کیا۔ یاد رکھو غلط چیز شیئر کرنے پر بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے، بڑا گناہ ہوتا ہے، چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ۔ کسی کی غیبت زبان سے، کسی پر تہمت زبان سے، کسی پر الزام زبان سے، تو جو آدمی غیبت، تہمت، الزام، بہتان نیٹ پر کرے گا تو اس کو بھی بڑا گناہ لگے گا۔ یہ بھی فتنے کا سینٹر ہے، انٹرنیٹ فتنے کا سینٹر، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ نیٹ جتنی فائدے کی چیز ہے اس سے کئی گنا زیادہ نقصان کی چیز ہے۔ دین کا نقصان، آخرت کا نقصان، دنیا کا نقصان کہ ٹائم برباد ہوتا ہے۔ حلال روزی کماؤ، نہیں بیٹھ کر کے یہ وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ تو فتنے کے زمانے میں دعا، زبان کی حفاظت، اور سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیتیں یاد کرو، پڑھا کرو، تو اللہ فتنے سے حفاظت کریں گے۔ بہت بڑی چیز ہے سورۃ الکہف میں، یہ طاقت ہے کہ جو آدمی پڑھے گا اللہ دجال کے فتنے سے اس کو بچائیں گے۔ کم از کم جمعہ کے دن تو سورہ کہف پڑھو۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت، 3 آیت، یا آخر کی 10 آیت، 3 آیت روز پڑھ لو، اللہ اس کی برکت سے دجال کے فتنوں سے اور چھوٹے چھوٹے دجالوں کے فتنوں سے بچا کے رکھیں گے۔ ایسی طاقت ہے سورہ کہف میں اور اس کی آیتوں کے اندر۔ تو یہ بڑا خطرناک فتنے کا زمانہ ہے۔ مسجد سے جڑے رہو، نماز، عبادت، اعمال، حلال روزی کمانا، آدمی ان کاموں میں لگا رہے گا تو پھر فتنے کے کاموں سے بچا رہے گا۔ جہاں آدمی نورہ پڑتا ہے بیکار، وہاں فتنے ہوتے ہیں۔ بیکار چیزیں، بیکار وقت فتنوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے فتنوں سے، آنے والے زمانوں کے فتنوں سے میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرماوے، اور ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بناؤ، ہر نماز کے بعد، تو اس سے حفاظت بھی رہے گی اور انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، سلامتی اور حفاظت بھی رہے گی اور انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔